بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونبثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی طبیعت کچھ عجیب سی بنائی ہے کہ وہ بہت سی متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر وہ روتا بھی ہے اور ہنستا بھی ہے، وہ محبت بھی کرتا ہے اور بغض اور نفرت بھی کرتا ہے، وہ خوف بھی کھاتا ہے اور امید بھی رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر گنتے جائیں تو انسان کی زندگی کو آپ ایک عجیب سا مجموعہ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کئی ایک ایسی متضاد چیزوں کو جمع کیا ہے۔ کبھی تو وہ امیدوں کے ایسے کھلے میدان میں رہے گا کہ اسے نا امیدی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوگا، اور کبھی نا امیدی کے کٹ گھڑے میں اس طریقے سے گھر جاتا ہے کہ اسے خود اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہی انسان کے اندر یہ اللہ عزیز حکیم کی، عزیز قدیر کی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں جو رکھی ہیں انسان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اسباب بھی متعین کیے ہیں۔ وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان خوش ہوتا ہے، کبھی کسی سبب سے انسان، ان اسباب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، انسان کے اپنے بس کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے ہنسانے اور رلانے کا؟ ہنسانے اور رلانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہنسنے کے اسباب پیدا کرتا ہے اور رونے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی مارتا اور جلاتا بھی ہے۔ کسی انسان کے موت کے جو اسباب ہیں، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہی اسی کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے دشمنی کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اوزار جس سے اس کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اس اوزار کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اس نے دو جوڑے نر اور مادہ بنائے ہیں۔ من نطفۃ اذا تمنا، ایک نطفہ سے جبکہ وہ ڈالا جائے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی اللہ تعالی ہے جس نے مالدار کیا، اور ایک تفسیر کی بنیاد پر یہ ہے کہ وَأَقْنَى، اس نے انسان کو غریب بنا دیا، یعنی مالداری اور غربت
ان تمام چیزوں کو اور ان کے اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر جو یہ متضاد چیزیں رکھی ہیں ان میں سے ایک چیز خوشی اور غمی بھی ہے۔ انسان کبھی بہت خوش ہوتا ہے اور انسان کو کبھی بڑا غم لاحق ہوتا ہے۔ انسان کے خوش ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے غمگین ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے اسباب بنائے ہیں۔ ایک انسان سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر حالت میں، خواہ خوشی کی حالت ہے یا غمی کی حالت ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود رکھے ہیں ان کے لیے اس سے انسان تجاوز نہ کرے۔ اگر اس سے انسان تجاوز کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کے مقابلے میں انسان اپنی سمجھ، اپنی عقل اور اپنی فکر کو انسان لگا رہا ہے، جسے شریعت قبول نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش ہونے اور خوشی کے اسباب جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے۔ تو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے خوشی اور خوش ہونے کے جو کچھ آداب شریعت نے رکھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جبکہ یہ چیزیں عموماً ہمارے سامنے کم لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بھی کیا آداب ہیں۔ کوئی کہے کہ اس کے بھی کیا آداب ہوں گے، انسان کو خوشی اللہ نے دی ہے، خوش ہو وہ۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، ہمارے یہاں جب خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو، خواہ کسی کامیابی کا موقع ہو، عید کا کوئی بھی موقع ہو، تو بہت سے لوگ اس میں حد جو اللہ تعالیٰ نے رکھی اس سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی، وہ سچ یا غلط ہم اس سے بات نہیں کرتے، وہ غلط بھی ہے تو ہم خوشی میں اس سے آگے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ایک صاحب جس کے لیے یہ کہا گیا کہ ہاں بھائی مدینہ کی ریاست قائم ہو رہی ہے، ان کے انتخابی منشور اور دوسری چیزوں میں ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کم سے کم جس سے ایک باغیرت مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ڈانس ہو رہا ہے، وہ بھی عام ڈانس نہیں، نیم برہنہ بلکہ مکمل برہنہ طور پر ڈانس ہو رہا ہے، اور یہ بھائی خوشی کا ہے موقع۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ آج جو ان دنوں میں ویڈیو وائرل ہوا کہ ہاں بھائی عید کے موقع پر مسلمان نوجوان قطار لگا کر کے ایک لڑکی کے ساتھ معانقہ اور عید کی مبارکباد قبول کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، یہ کہاں تک اس کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں خوشی اور غمی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو حدود رکھے ہیں، جو آداب رکھے ہیں، ہم اس کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم کم سے کم اپنے طور پر، اپنے گھر کے طور پر ان آداب کو سیکھیں اور ان کو مد نظر رکھیں کہ ہاں خوشی اور غمی کے آداب کیا ہیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں۔ دیکھیے، مقدمے کے طور پہلی چیز یہ ہے کہ خوشی ہے کیا؟ خوشی کیا چیز ہے؟ دیکھیے، خوشی جو ہے وہ ایک انسان کے خالص دلی جذبے کا نام ہے، خالص دلی جذبہ ہے، دلی احساس ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز انسان کو ملے جو اس کے لیے مفید ہو، یا کوئی ایسی چیز انسان سے دور ہو جائے جو اس کے لیے مضر ہو، تو اس کی وجہ سے انسان کے دل میں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ خوشی ہے۔ کوئی ایسی چیز ملے جو اس کے لیے مفید ہے، مثال کے طور پر ایک شخص امتحان میں پاس ہو گیا، پاس ہونا ایک اس کے لیے مفید فائدہ مند چیز ہے۔ ایک کوئی بڑا خطرہ اس کے سامنے تھا، وہ خطرہ ٹل گیا، تو اس سے انسان خوش ہوتا ہے نا۔ تو دل میں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے یہی چیز خوشی ہے۔ البتہ اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کبھی ہنسی سے ہو جاتا ہے، چہرے کے اوپر بشاشت اور رونق، مسکراہٹ آ جاتی ہے، اسی سے اس کا
لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں آدمی خوش ہے ہم سے؟ اسی سے سمجھتے ہیں نا، ہماری آمد سے کس سے خوش ہوا کہ ہاں بھائی وہ مسکرانے لگا، وہ ہنسنے لگا. جیسا کہ کچھ لوگ یہاں اردو ادب سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں. اردو کا بڑا مشہور شاعر غالب کیا کہتا ہے؟ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. ظاہر بات یعنی کسی کی آمد سے جب دل خوش ہوا تو اس کا اثر کیا ہوا؟ چہرے پر آیا. بلکہ بسا اوقات آپ دیکھیں گے، تعجب کریں گے کہ انسان کو جب بڑی خوشی اور بڑی اہم خوشی لاحق ہوتی ہے تو کبھی انسان رو بھی دیتا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو بھی آ جایا کرتے ہیں. جو آتا ہے خوشی کی انتہا پر، جو آتا ہے خوشی کی انتہا پر، بہت روئے تھے اس آنسو کے خاطر. یہ دونوں چیزیں کہ خوشی لاحق ہو تو انسان ہنسنے لگتا ہے اور خوشی لاحق ہو تو بسا اوقات انسان رونے لگتا ہے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث رکھتا ہوں. ایک حدیث صحیح مسلم میں، صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں، اصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رہنے والے تھے یمن کے، اصل قبیلے دوس کے تھے. یہ 6 ہجری کے آخر 7ویں ہجری میں یہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کر کے مدینہ منورہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی والدہ کو بھی ساتھ لیتے آئے. لیکن ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کو سمجھاتا رہتا، بتاتا رہتا، لیکن وہ مسلمان نہ ہوتی. ایک دن ہوا یہ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی انہیں دعوت دے رہا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسی بات کہہ دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھی. مجھے بہت برا لگا. میں وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوا، آپ کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ تبارک و تعالی ابو ہریرہ کی ماں کے کو تو ہدایت دے. کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری ماں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف برا بھلا کہہ رہی اور اللہ کے اس کے لیے دعا دے رہے، میں خوش ہو کر کے پہنچا وہاں گھر پر تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے. اس وقت گھر بھی بالکل چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے. وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پتہ نہیں والدہ کے لیے کہیں سے ایک کمرہ، ایک کٹیا کا انتظام کر لیا ہوگا. اپنے وقت مسجد میں گزارا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کچھ تھا نہیں. کہا دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور جب قریب پہنچنے لگا میرے پیر کی آواز سنی تو میری ماں نے کہا کہ ابو ہریرہ باہر ہی رکو، میں نہا رہی ہوں. اور کہا ہم نے پانی کے گرنے کی آواز سنی. کہا جلدی سے میری ماں نہائی، جلدی سے اپنی چادر لیا، لپیٹا اور دروازہ کھول کر کے کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا کہ خوشی سے میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے روئے تھے غم سے اور ابھی خوشی سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا اثر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان ہنس بھی دیتا ہے اور انسان رو بھی دیتا ہے. یہ خوشی کا اثر ہے. دیکھیے ہمیں اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان اس دنیا میں بہت سی چیزوں پر خوش ہوتا ہے، بہت سی چیزوں پر. لوگوں کے عجیب عجیب انداز ہیں. کوئی کسی چیز سے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو قتل کر کے خوش ہو رہا ہے، اور کوئی کسی کی زندگی سنوار کر کے خوش ہو رہا ہے نا. کوئی مال حاصل کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی مال کو لٹا کر کے خوش ہو رہا ہے کہ نہیں.
کوئی کسی سے سلام کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو گالی دے کر کے خوش ہو رہا ہے۔ تو خوشی کے متعدد اسباب ہیں، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ خوشی مشروع بھی ہے، جائز بھی ہے، شریعت کی نظر میں مقبول بھی ہے، اور ایک ایسی خوشی ہے جو شریعت کی نظر میں مقبول نہیں۔ اگر کسی جائز چیز کے حصول پر انسان کو خوشی ہو، اسے مال مل گیا، اولاد اس کے ہاں پیدا ہو گئی، یا جوانوں کو ان کی شادی ہو گئی، ہے کہ نہیں، یا جو لوگ دوسری شادی کے انتظار میں ہیں، ہے کہ نہیں ہے، ان کی شادی ہو گئی، ظاہر بات ہے خوشی کے اسباب ہیں اور یہ مشروع ہے۔ امتحان میں کوئی پاس ہو گیا ہے، کسی ہے نا، ہوتا ہے، خوشی کے اسباب ہیں۔ اور کسی گناہ کے کام پر خوش ہونا، مال کو ناجائز جگہ پر لٹا کر کے خوش ہونا، کسی اپنے بھائی کے نقصان کے اوپر خوش ہونا۔ آپ کہیں گے ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بندوں کے اوپر ہے۔ آپ اس پر غور کریں، ہم میں سے بہت سے لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، جبکہ اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھائی ہے، ساتھ رہتا ہے، بلکہ ہمارا دوست ہے، ہوتا ہمارا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی کام کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن حسد کی بنیاد پر ہم نہیں چاہتے کہ اسے یہ چیز ملے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس گاڑی نہیں، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہمارے بغل میں رہنے والا ہے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے، تو ہمیں کیا ہوتا ہے حسد کہ اس کے پاس ہے نا، ہمیں نہیں، ہمارے پاس گاڑی نہیں، اس کے پاس بھی نہیں۔ اب اگر کوشش کر رہا، اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے، تو ہمیں اندرونی طور پر کیا ہوتی ہے؟ ایک بار خوشی ہوتی ہے، جبکہ یہ جائز ہے، یہ خوشی جائز نہیں ہے۔ تو خوشی جائز بھی ہے اور خوشی ناجائز، میں اس میں نہیں آنا چاہتا۔ البتہ ایک مومن کے لیے اصل خوشی کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے اصل خوشی کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے اصل خوشی یہ ہے کہ وہ کوئی نیکی کا کام کر جائے، یا نیکی کے کام پر کے لیے اسے کچھ راستہ اس کے لیے ہموار ہو جائے، یہ اصل خوشی ہے۔ اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے یا ایسے کام کرنے کے لیے راستے ہموار ہو جائیں جو اسے آخرت میں کامیاب کرے، اصل خوشی یہ ہے۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، اور سچ پوچھئے تو یہ اصل ایمان ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یا تو ہمارے دل میں حقیقی ایمان ہے ہی نہیں، یا اگر ایمان ہے تو اس میں نفاق کا کینسر اس پر لگا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن۔ یہ انسان فیصلہ کر لے انسان۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی مفتی آپ کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن۔ اگر نیکی کا کام جو تم کرتے ہو اس پر تمہیں خوشی ہوتی ہے، اور برائی کا کام اگر تم سے کچھ ہو جائے تو اس پر تمہیں غم لاحق ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہو، الجھن ہوتی ہے، تب سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ یہ ہے اصل خوشی ساتھی اور غمی۔ اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن۔ ان تصبہم حسنۃ، اسی لیے منافقوں کی کیا صفت بیان کی گئی ہے؟ اگر تمہیں کوئی نیکی خیر کا کام ملتا ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اس پر ناراض ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت لائی ہو تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ منافقوں کی صفت۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ یونس کی یہ آیت، جسے عام طور پر لوگ ہمارے غلط جگہ اس کو فٹ کرتے ہیں، اس کو کوٹ کرتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ کہیے کہ بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت، یہ وہ چیز ہے جس پر خوش ہونا چاہیے انسان کو۔
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ اس کے اوپر خوش ہوں وہ لوگ، هو خیر مما یجمعون، یہ اس چیز سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، جس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب عراق سے مال غنیمت آیا تو اتنے اونٹ تھے، اتنا سامان تھا جو ان کی توقع سے زیادہ تھا۔ وہ شمار کرنے لگے اور تعجب کرنے لگے کہ اتنا مال آیا۔ ان کے غلام کہتے ہیں کہ ھذا بفضل واللہ من فضل اللہ ورحمتہ، اللہ کی قسم یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور رحمت ہے۔ حضرت عمر نے کہا کذبت، تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے قرآن میں جو اللہ نے بفضل اللہ برحمتہ کہا یہ نہیں ہے، اس نے قرآن کو اور اسلام کو بفضل اللہ ورحمتہ کہا۔ کس کو؟ قرآن کو بفضل اللہ وبرحمتہ۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے موعظہ، نصیحت اور آئی ہے، اور تمہارے دلوں کا جس میں شفا ہے وہ چیز اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اور یہ چیز کیا ہے ساتھیوں؟ یہ چیز کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ موعظہ قرآن مجید ہے کہ نہیں؟ انسان کے دلوں کی جو بیماریاں اس کے لیے شفا قرآن مجید ہے کہ نہیں مجید ہے؟ تو قل بفضل، اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہیے کہ اللہ کا فضل اور رحمت جو تمہیں ملی ہے اس کے اوپر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ حقیقی فضل اور رحمت جس پر خوش ہونے کا ہمیں حکم ہے وہ ہے، یہ مال نہیں ہے۔ اس سے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، جو مال لوگ جمع کر رہے ہیں یہ قرآن اور اسلام، یہ اس سے بہتر ہے۔ تو حقیقی خوشی کیا ہے ساتھیوں؟ کہ انسان جیسا کہ ہم نے کہا نیک کام پر خوش ہو۔ آپ کا ایک بچہ ہے، ہمارے یہاں دیکھیے بالکل معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایک آپ کا لڑکا ہو، وہ دیندار ہے، نماز کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، لیکن آپ کے اسکول کی پڑھائی میں وہ کمزور اور کوتا ہے، تو ماں باپ اس سے خوش رہتے ہیں؟ اس کے برخلاف ایک بچہ ہو، اگرچہ نماز نہ پڑھتا ہو، اگرچہ نماز نہ پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھنا جانتا ہی نہ ہو، لیکن اسکول میں ٹاپر ہے تو لوگ اس سے کیا ہے؟ خوش ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ غلط معیار ہے۔ اصل معیار کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، دینداری سے، قرآن سے، اللہ اسے عبادت کی توفیق دے رہا، اس سے انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل خوشی ساتھیوں شریعت کی نظر میں۔ خیر یہ چیزیں جو ہیں وہ چند مقدمے کے طور پر تھی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کو، ہمیں اور آپ کو جب خوشی لاحق ہو تو ایسے موقع پر ہمیں شریعت کیا آداب سکھاتی ہے۔ دیکھیے پہلا ادب اس سلسلے میں، پہلا ادب جس سلسلے میں بہت سے لوگ کوتاہ ہوتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خوشی کے ادب اسباب بنائے ہیں کہ نہیں بنائے ہیں؟ خوشی کے مثال کے طور پر آپ مال کے حصول پر خوش ہوتے ہیں، لیکن مال کے حاصل ہونے کا کوئی سبب ذریعہ ہے کہ نہیں ذریعہ ہے؟ ایک ذریعہ ہے نا۔ آپ بارش سے خوش ہوتے ہیں، اس بارش کا نزول کا کوئی سبب ہے کہ سبب نہیں ہے؟ کوئی بھی چیز ہے، آپ اپنے دشمن کے ہلاک ہونے پر خوش ہوئے، آخر اس کی ہلاکت کا کوئی سبب ہے کہ نہیں سبب ہے؟ آپ اپنے امتحان میں یا اپنے بچے کے امتحان میں پاس ہونے پر بہت خوش ہوئے، لیکن اس کامیابی، اس پاس ہونے کا کوئی سبب ہے کہ نہیں سبب ہے؟ تو اصل جو یہ سبب ہے، اس سبب کی نسبت اصل میں اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اس سبب کی نسبت کس طرف ہونی چاہیے؟ اپنی بہادری
اپنی حکمت، اپنی کوشش، اپنا مال، اپنی ذہنیت، اپنی محنت، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی محنت آپ کے پاس بھی ہے، دوسرے کے پاس بھی، وہی کوشش آپ کرتے ہیں دوسرا بھی کرتا ہے، لیکن آپ کامیاب ہوتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کامیابی کے پیچھے کوئی اور ذات ہے، آپ کی یہ کوئی اپنی محنت اور کوشش نہیں ہے، اس کو اللہ نے سبب بنایا ہے۔ اسی لیے ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھ لینا چاہیے ساتھیوں، ہمارے یہاں جو بڑی غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، لوگ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی کے شکار ہیں۔ وہ کیا کہ ہم نے بڑی کوشش کی اور بڑی کوشش کے بعد میں کامیاب ہوا ہوں، ویسے کامیابی نہیں ملی۔ ہم نے بڑی حکمتیں لگائی ہیں تب مجھے یہ کامیابی ہوئی ہے، میں راتوں بھر جاگتا رہا تب اس میں کامیاب ہوا ہوں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ چیز شرعی نقطۂ نظر سے ناپسندیدہ ہے، شرعی نقطۂ نظر سے ناپسندیدہ ہے۔ آپ لوگ وہ حدیث بار بار سنتے آئے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، حالانکہ اس کی نیت میں کبھی یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت اللہ کی مشیت کے برابر ہے، کبھی نہیں تھی اس لیے۔ لیکن اللہ کے رسول اسے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی سمجھا ہے۔ بلکہ ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے، ڈاکٹر بڑے ڈاکٹروں میں ہیں، پروفیسر، میں نے پاکستان ہی کا ایک بیان کیا کہ ہم اپنے جو شاگرد تھے انہیں جو لیکچر دیتے تھے لے کر کے گئے کہاں، ہاسپٹل میں، ایک ہاسپٹل میں مریضوں کی زیارت کرنے کے لیے، ایسا ڈاکٹر لوگوں کا اپنا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو کہا ایک بی بی کے پاس ہم لوگ کھڑے ہوئے، بیمار تھیں، تو ہمارے اس گروپ میں شاید ان کے کوئی رشتہ دار لڑکا تھا، کہا اس سے بات کرنے لگی اور جو ہے وہ اس کی تعریف کرنا، اور یہ کہا کہ مجھے اپنے دل میں محسوس ہوا، یہ دیکھیے میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے دل میں یہ بات محسوس ہوئی کہ اصل اس کو پڑھانے والا تو میں ہوں، اس سے بڑا ڈاکٹر تو میں ہوں، لیکن یہ ساری تعریف کس کی کر رہی ہے؟ اس کی کر رہی ہے۔ یعنی دیکھیے پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ جب میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں اور قبول نہیں کرتا، تو اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے تم لوگ ایسی بات کرو گے تو اسے کیسے قبول کرے اور محسوس کرے؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تو کہنے والے کی نیت کبھی یہ نہیں تھی کہ ہاں اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت اس کی مشیت کے برابر ہے، نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے صرف الفاظ میں بھی اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ کے لیے چاہیے۔ تو ایسے موقع پر جہاں اسباب ہوں، اسباب کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوا اضحک و ابکا، اسی نے ہنسنے کا سبب بنایا ہے، تمہاری طرف سے نہیں یہ سبب ہے۔ جو خوشی لاحق ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم ہنسے ہو، اس کا سبب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اس کی سب سے واضح دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، زید بن خالد الجہنی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر، حنین کے موقع پر ایک رات بارش ہوئی، ایک رات بارش ہوئی، تو صبح فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ اتدرون ماذا قال ربکم، آج رات تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، تم نے اس کو، تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، میرے بندوں میں دو قسم کے لوگ ہیں ابھی اس وقت، صبح کے وقت، کچھ لوگ میرے بارے میں ایمان لے آ رہے ہیں، کچھ میری ناشکری اور میرے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔
جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہو گئی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آج بارش ہوئی، تو وہ گویا میرے اوپر ایمان لے آ رہا ہے۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اچھا ماسون آیا اور بارش ہو گئی، ماسون فلاں ساحل پر رکا ہوا تھا، وہاں سے ہوا کا رخ بدلا، ماسون آیا اور بارش ہو گئی، تو یہ گویا میرے ساتھ ناشکری کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بارش کا سبب ماسون کو بتا رہا ہے۔ ماسون کو اٹھانے، بدلنے، لانے والا کون ہے؟ جی، تو یہ نسبت کس طرف ہونی چاہیے؟ ایسے ہی ہر قسم کی جو خوشی ہو، حاصل ہو، اس کی نسبت کتنا ہو، ہمیں کہیں کہ الحمدللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے فضل کے بعد میری یہ محنت کام میں آ گئی، ہم نے کوشش کی اور اللہ تعالی نے ہمیں کامیاب کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی بڑی محنت سے ہم نے یہ کام کیا اور میں کامیاب ہو گیا، یہ چیز خوشی کے ادب کے خلاف ہے۔ دوسری چیز، انسان خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لائے، اللہ کا شکر بجا لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسی آپ کی حالت یا کیفیت لاحق ہوتی تھی جو خوشی کی ہوتی تھی، کوئی ایسی خبر آئی جس پر آپ خوش ہوتے تھے، تو آپ فرماتے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا فرماتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر کوئی ایسی خبر آئی، کسی ایسی حالات سے دو چار ہوئے جو آپ کو پسند نہیں رہتی تھی، تو آپ پھر بھی کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ تو کسی خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر بجا لانا، لیکن ہم آپ یہ دیکھیں کہ شکر بجا لانے کا معنی شرعی طور پر کیا ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے، الحمدللہ کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، ہر آدمی کہتا رہتا ہے، بلکہ ایک سخن تکیہ بن گیا ہے۔ سخن اللہ تعالیٰ میں یہ اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن اصل جو شکر ہے وہ کیا ہے ساتھیوں؟ اصل شکر کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اصل شکر یہ ہے کہ الشکر مقابلۃ النعمت قولا وعملا واعتقادا۔ اصل شکر یہ ہے کہ نعمت کو انسان کا استقبال کرے، نعمت کو قبول کرے، عقیدتاً بھی، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم اپنے شکر کو عملی جامہ پہناؤ، تم اپنے شکر کو عملی جامہ پہناؤ۔ وہ کیسے ساتھیو؟ شکر کے لیے تین باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، اگر ہم یہ نہیں کیے تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دل کے اندر ہمیں مکمل احساس یہ ہو کہ یہ کام جو ہوا ہے صرف کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ ہمارے دل میں مکمل یہ احساس اور عقیدہ رہے، یہ شکر کس کی وجہ سے ہے، یہ کامیابی کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اور ثانیاً ہم اپنی زبان سے وہ ادا بھی کرتے رہیں، ہر جگہ بیان کر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے کامیابی دی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے، بہت فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور تیسری چیز جو اہم و بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے بھی ہم ثابت کر دیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارے دل میں بھی احساس ہے اور ہم زبان سے بھی کہتے ہیں۔ اب اس نعمت کا شکر یہ ہے اس نعمت کو وہیں استعمال کیا جائے جہاں وہیں استعمال کیا جائے جہاں اس نعمت کے دینے والے نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگر ہم اس نعمت سے قرآن مجید کو نہ دیکھیں گے، اس نعمت سے ہم گندی تصویروں کو دیکھتے رہیں گے، اس نعمت سے ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے، دینی کتابیں پڑھنے کا موقع تو نہیں ملے گا، البتہ
واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس پر ادھر ادھر کی بکواس دیکھنے کا موقع زیادہ ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها فبئس القرار۔ تو اپنے عمل کے ذریعے اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، الحمدللہ کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس کا شکریہ کیا ہے کہ ہم اس صحت کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال بھی کریں۔ یہ تو نہیں کہ ہم اپنی پوری صلاحیت کو، اپنی پوری صحت کو دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی نوکری کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، پورے سال میں بڑی مشکل سے کہیں ہم نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر رہے، نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس چیز کو انسان ذہن میں رکھے۔ تیسرا ادب یہ ہے ساتھیوں خوشی کا، کہ اگر کوئی بڑی اہم خوشی ہے، کوئی بہت بڑی خوشی ہے، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے شکر بجا لائے، سجدے شکر بجا لائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی خبر ملتی ہے تو فوراً کیا کرے؟ سجدے میں گر جائے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ امر سرور او بشر بہ خر للہ ساجدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی خبر ملتی جو خوشی کی ہوتی، یا آپ کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی، تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر جاتے۔ اور ایسا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی بار آیا ہے، کئی بار آیا ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کے قتل کی خبر ملی تو آپ سجدے میں گر گئے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سننا ابو داؤد میں ہے، سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں نکلے، ایک مقام تک پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، ہم نے دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کچھ دعا کر رہے ہیں، کچھ بات دعا کیا، پھر فوراً سجدے میں چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور دعا کی اور پھر سجدے میں چلے گئے، ایسے 3 بار ہوا۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے امت کے لیے مغفرت اور ہمیں شفاعت کا حق ملے، امت کو کے لیے میں سفارش کر سکوں، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ ہاں بھائی 1/3 امت کے لیے تمہیں سفارش کا حق ملے گا۔ میں فوراً اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا، فوراً سجدے میں۔ پھر دوسری بار دعا کی تو اللہ نے کہا 2/3 تک تمہیں یہ حق دیا جائے گا، میں فوراً اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا۔ پھر مجھے صبر نہیں ہوا امت کی فکر میں، پھر تیسری بار ہم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا چلو بھائی پوری تمہاری جو امت ہے اس کے بارے میں آپ کو میں یہ حق دیتا ہوں، تو میں اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں ساتھیوں سجدے شکر کا مفہوم لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ سجدے شکر کا مفہوم سمجھتے ہیں نماز شکر، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ نہیں ہے۔ کسی بھی معتبر حدیث کے اندر سجدے شکر کے لیے نماز کا ذکر نہیں ہے۔ کس بات کا ذکر ہے؟ سجدہ کے لیے۔ اسی لیے راجح قول کے مطابق سجدے شکر کے لیے طہارت وغیرہ بھی شرط نہیں ہے کہ انسان باوضو ہی ہو، یہ شرط نہیں۔ کوئی بھی اچانک آپ کو خبر ملی اب جائیں گے آپ وضو کرنے کے لیے، استنجا کریں وضو کریں، نہیں، فوراً آپ اللہ تعالیٰ کے لیے فوراً آپ سجدے میں، اور اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اے رب
اے رب شکر تیرا کہ میرا یہ کام ہو گیا یا ایسا ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ تو سجدے شکر ادا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ خوشی کے آداب میں سے۔ اسی طریقے سے آج کل ہمارے یہاں تالیاں بجائی جاتی ہیں کہ کسی خوشی ہو، کسی بڑے، خاص طور پر آپ لوگ کسی مقرر کا انتظار کر رہے ہیں، یا مقرر بڑی یا کوئی شاعر ہے بڑا اچھا شعر پڑھا، تو کیا کرتے ہیں لوگ، ہے نا، یا اور چیزیں ہیں؟ نہیں، اس کے لیے شرعی طور پر تسبیح اور تکبیر مشروع ہے۔ کیا مشروع ہے؟ تسبیح اور تکبیر۔ صحیح بخاری وغیرہ میں جو لمبی حدیث ہے جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ ابعث بعث النار، اے آدم تمہاری ذریت میں سے جو جہنمیوں کا حصہ ہے اسے کنارے کرو۔ سنی ہوگی حدیث آپ لوگوں نے بار بار۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول جہنمی کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1000 میں سے 999۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ ایک کون ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ 999 بڑا بھاری پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی ارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جنت کے 1/4 حصے میں تم لوگ ہوگے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر بولا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم 1/3 حصہ جنت کا تمہیں ملے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ جنت کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ تو خوشی کے موقع پر تکبیر کہنا یہ بھی کیا ہے؟ ایک وہ حدیث، وہ قصہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا ابو جہل کے قتل کا۔ مسند احمد کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے کہا اللہ الذی لا الہ الا، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ آپ نے 3 بار یہی دہرایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہتے رہو مجھے دکھاؤ تو کہاں ہے وہ؟ بعد روایتوں میں ہے کہ آپ نے دیکھا اور سجدے میں گر گیا، اور جب اس کے پاس کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، اس امت کا فرعون یہی ابو جہل ہے جو قتل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تکبیر کہی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک بہت بڑا ادب جس سے عموماً ہم لوگ کوتاہی کر جایا کرتے ہیں، خوشی کے موقع پر کسی بھی خوشی، بڑی سے بڑی خوشی ہو، اس میں انسان کو تواضع اور انکساری سے کام لینا چاہیے۔ غرور، تکبر کرنا، اترانا، اپنی بڑائیاں بیان کرنا اور پھولے نہ سمانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب ہے، یہ حسن ادب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے بڑی خوشی کے مواقع ہو سکتے تھے ان میں سے ایک موقع فتح مکہ بھی تھا، ہے نا؟ بڑی خوشی تھی، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ کے سامنے تواضع سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کا سر کجاوے کی لکڑی کو چھو رہا تھا، آپ اتنا جھکے ہوئے تھے۔ کیوں ساتھیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ نعمت آپ کو دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ دیکھیں گے ان کی خوشی ہوتی ہے اور پوری نہیں ہو پاتی، خوشی ہوتی ہے اور پوری نہیں ہو پاتی، ہوتا ہے نا ایسا؟
بسا اوقات یہ خوشی انسان کے لیے وبال بن جایا کرتی ہے. یہ خوشی انسان کے لیے، قارون کا کیا حال تھا؟ خوش ہوا کہ نہیں خوش ہوا؟ لیکن وہ خوشی کیا ہوئی اس کے لیے؟ وہ بارے جان بنی کہ نہیں بنی؟ اسی لیے ایک شخص نے بڑی بہترین بات کہی، پتہ نہیں کس کا قول ہے، کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ نیکیاں کر کے روتے تھے، وہ نیکیاں کر کے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی ہنستے ہیں، گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہم ہنستے ہیں. جب صحابہ کرام کی زندگی میں 28 ہجری کے اندر، 28 ہجری میں قبرص فتح ہوا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اس فتح کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، حضرت ابو دردہ بھی شریک تھے. جبیر ابن نفیر ان کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں سے قیدی بنا کر کے، جو دشمن کی فوج ہے وہ قیدی بنا کر کے ہمارے سامنے سے گزارے جا رہے ہیں، یہ باندھے گئے لے جا رہے باندھے گئے. کہا کہ یہ دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رونے لگے، حضرت ابو دردہ رونے لگے رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ خوشی تھی ہے کہ نہیں، رونے لگے. ہم نے کہا کہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آج تو اسلام اور مسلمانوں کو ایک کامیابی ملی ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے، ہنسنا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اے جبیر، تم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قوم کبھی اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم تھی، اس ملک پر اس کی حکومت چلا کرتی تھی، اس ملک کے اوپر ان کا قبضہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہوئے، تو ان کا حال یہ دیکھ رہے ہو. تو ایسے آج ہمیں کامیابی ملی ہے، یہ انسان کو تواضع ہونی چاہیے، اپنے دل میں احساس ہونا چاہیے. آج ہمیں جو یہ کامیابی ملی ہے، اگر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ہمارا حشر بھی ایسے ہوگا جیسے کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے ساتھیوں، قرآن مجید میں جہاں کافروں کے جہنم میں جانے کا ذکر ہے، وہاں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ اترایا کرتے تھے، خوشیوں پر گھمنڈی یعنی کبر سے کام لیا کرتے تھے. ذالک بما کنتم تمرحون فی الارض بغیر الحق وما ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وما کنتم تمرحون. یہ تمہارا حشر جو ہو رہا ہے، پیروں میں بیڑیاں لگی ہیں، تمہیں منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہے جہنم میں ڈالنے کے لیے، اس لیے کہ تم دنیا میں خوشی کے موقع پر اترایا کرتے تھے، گھمنڈ سے کام لیتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جاؤ جہنم میں داخل، تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اسی لیے قارون کے قصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اذ قال له قومه لا تفرح، جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسی طریقے سے ساتھیوں، ادب ایک یہ بھی ہے کہ اسلام خشک مذہب نہیں ہے، اسلام خشک مذہب نہیں ہے، نہیں، اسلام کے اندر وسعت پائی جاتی ہے. جتنی وسعت مذہب اسلام میں ہے، آزادی نہیں ہے لیکن وسعت ہے. اسلام کے اندر آزاد انسان نہیں، انسان اللہ تعالیٰ کا یہ احکام کا پابند ہے، لیکن وسعت اس کے اندر ضرور پائی جا رہی ہے. خوشی کے موقع پر انسان ہنسنا چاہتا ہے، کھیلنا چاہتا ہے، کچھ منورنجن جس کو کام کہتے ہیں، دلچسپ کام کرنا چاہتا ہے. اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن ایک حدود میں. مثال کے طور پر خوشی کے موقع پر طبلہ بجانا، دف بجانا، اس کی اجازت ہے. جائز گیت گانا، اس کی اجازت ہے. یہیں پر ایک بات کہہ دوں، شاید مجھ سے بعض لوگوں نے جب پوچھا تھا، وہ جو یہاں کیا نیچے وہ رکھ کر کے پرات یا کیا رہتے ہیں، اس پر جو ہے اس کا صحیح مجھے تصور میرے اندر یہاں نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ جائز ہے، اس وقت کہا تھا. لیکن اگر اس کے اندر وہ جو ترنم یعنی آواز ایک ہوتی ہے باجے جیسی،
جس سے ایک انسان کے دل کے اندر ایک قسم کی یعنی گناہت کیفیت پیدا ہوتی ہے. جس طریقے سے جانوروں کے گردن کے اندر اگر گھنٹی لگی ہے برابر چل رہی ہے, ایک بار بجنا الگ ہوتا لیکن برابر چلتی رہے تو اس میں کیا ہے, ایک قسم کا ہے کہ نہیں, تو وہ چیز منع ہے. تو اگر اس میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ بند ہوتا ہے نیچے سے, تو وہ چیز ناجائز ہوگی وہ چیز. اور اگر اس کی کیفیت خالص دف کی ہو, تبلے کی ہو, جو ایک طرف سے کھلا رہتا ہے, تو یہ چیز کیا ہے, شادی کے موقع پر, خوشی کے عید کے موقع پر یہ چیز کیا ہے, جائز ہے. بلکہ بسا اوقات بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے, جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ مستحب ہوگا, ان کے لیے ایسا کرنا مستحب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس کا حکم دیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہوا کرتا تھا, کئی بار ہوا. میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح بخاری میں حضرت ربیع بنت معوذ کی ایک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے, وہ بیان کرتی ہیں کہ جس رات میری رخصتی ہوئی اس صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع تھی ساتھیوں کہ آپ اس اونچے مقام پر ہونے کے باوجود بھی چھوٹے لوگوں کی خوشی اور غمی میں آپ شریک ہوا کرتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو جو بہترین اخلاق پر رکھا تھا اس کا ایک مظہر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں تشریف لے آئے اور میری چارپائی پر بیٹھ گئے. میں ادھر تھی, آپ بیٹھ گئے ہوئی چارپائی پر. میں دیکھ رہی تھی کہ میرے سامنے چھوٹی بچیاں ہیں, وہ دف بجا کر کے غزوہ بدر کے شہداء کے موقع پر جو اشعار کہے گئے تھے اس کو گا رہی تھی. اس میں سے ایک بچی بڑی تیز تھی, گاتے گاتے سر ملایا اور اس نے کیا کہہ دیا, فینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے اندر ایک نبی بھی ہے جو کل کی خبر رکھتا ہے. آپ نے کہا نہیں یہ بات نہ کہو, کل کی خبر اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا, باقی اور جو شعر پڑھ رہی پڑھتے رہو. تو وہاں دف بھی بج رہا تھا اور عام گیت بھی گائی جا رہی تھی. تو عام جو گیت ہوتی ہے بسا ہمارے دیہاتوں کے اندر ہے نا, عورتیں ٹھیک ہے کوئی حرجہ نہیں, شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ فحاشی یہ چیزیں اس میں نہ پائی جائیں, عام ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے. البتہ ایسے موقع پر غیر ضروری شور شرابہ سے, جیسے کہ آج کل ہوا کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے, لوگوں کے لیے راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے, یہ جلوس جو نکلتے ہیں اور فضول خرچیاں ہو رہی ہیں. باجے آج تو بدقسمتی سے مسلمان اتنا بے غیرت ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جو جلوس نکالے جاتے ہیں, اللہ کی قسم وہ سب مسلمان کرتا ہے جو ہندو نہیں کرتے. جو ہندو نہیں کرتا وہ مسلمان کرنے لگا ہے آج. بسا اوقات اس شور شرابہ میں وہ اتنے زور کا وہ ڈگ, کیا کہتے ہیں وہ بجتا ہے, بعض بچوں کے کان کے پردے پھٹ گئے ہیں. اور صرف یہی نہیں, مسلمان تو اس قدر بے غیرت ہو چکا ہے کہ ایسے موقع پر اگر مشاعرہ بھی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فحش غزل پڑھنے والے نہیں, والی خوبصورت لڑکیوں کو ہی بلایا کرتا ہے. غیرت اصل مسلمان غیرت مر گئی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ رہا ہے. کہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا ساتھیوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث, حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث جو ان کے شاگرد مجاہد یا نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ایک جگہ جا رہا تھا تو کوئی چرواہا بانسری بجا رہا تھا. یہ شور شرابہ ڈگ بہت اونچی چیز ہے کہ نہیں, صرف بانسری بجا رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے کانوں میں انگلی ڈال لی اور کہتے رہے, ہم سے پوچھتے رہے ابھی آواز آ رہی ہے. جب تک میں کہتا رہا آواز آ رہی ہے, آپ نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو نہیں نکالا. اور آخر بتایا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا تو آپ نے ایسا کیا, آپ نے ایسا ہی کیا. جس نبی کا حال یہ ہے کہ ایک چرواہے کی بانسری جبکہ راستے میں جا رہا ہے, سن نہیں رہا, اسے سنائی دے رہا ہے, وہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے یہ, لیکن اس کا مقصد سننا نہیں ہے.
اس کا مقصد سننا نہیں ہے. مثال تھا ہم بھائی بس پر سفر کر رہے ہیں, اب بس والا نہیں مانتا ہے, وہ گانا لگایا ہوا ہے, تو ہمارے لیے واجب نہیں کہ بس چھوڑ کر کے ہم اتر جائیں. ہمارا مقصد سننا نہیں ہے, جبکہ یہ چیز جائز تھی, لیکن اس کو بھی ہمارے نبی نے قبول نہیں کیا ہے. اور اس نبی کے نام پر تو آ کر کے کجڑیوں کو نچوا رہا ہے, ان کے گانے سنا. تجھے بے غیرت نہیں آتی مسلمان؟ تیری غیرت مر چکی ہے اللہ کی قسم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے خوشی کے موقع پر انسان کے لیے جائز ہے, لیکن غیر ضروری شور شرابہ, باجے اور گانے, اس قسم کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے. بلکہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند بزار وغیرہ میں بھی ہے, کیا فرمایا؟ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ, دو قسم کی آواز ایسی ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ, دو قسم کی آواز ایسی ہیں جو ملعون ہیں, اللہ کی ان پر لعنت ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایک آواز وہ مزمار عند نعمہ, مزمار کیا ہے؟ موسیقی. مزمار موسیقی, میوزک خوشی کے موقع پر ہو, نعمت کے حصول پر ہو, نعمت ملی ہے, اس کا مقابلہ تو مزمار میوزک سے کر رہا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہے, ملعون ہے, ملعون ہے. ایسے لوگ جب ملعون ٹھہرے تو اللہ کی مدد ان کے لیے آئے گی؟ اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوگی؟ وہ کہاں مدینہ کی ریاست بنائی جا رہی ہے اور میوزک چل رہا ہے اور ننگے لڑکیاں ناچ رہی ہیں, یہ کون سی ریاست ہے؟ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ, تو مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت, اور مصیبت کے وقت رونا اور چلانا اور چیخنا, یہ دونوں آواز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. 9ویں چیز ساتھیوں, ادب, کہ انسان خوشی کے موقع پر دعوت بھی کر سکتا ہے. دعوت کرنا سمجھتے ہیں نا, یعنی کھانا کھلانا, وہ دعوت نہیں, دعوت اور تبلیغ والی دعوت ہے کہ نہیں ہے؟ دعوت اور تبلیغ والی دعوت نہیں, دعوت یعنی انسان کو کھانے کی دعوت دی جائے خوشی کے موقع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے. شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ یا ایک گائے ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری ہی میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب سفر سے واپس آتے کہیں لمبے سفر سے, تو 1 2 3 4 دن روزہ نہیں رکھتے تھے. کیوں؟ مہمان ملنے آ رہے ہیں, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا تھا. تو شادی ہے, بیاہ ہے, یہ ہے, ویسے جلتے ولیمہ کا تو اللہ کے رسول نے حکم ہی دیا ہے. یہیں سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. عام طور پر آج ہمارے یہاں ساتھیوں, ہمارے یہاں عجیب مسئلہ ہے, یا تو غلو سے کام لیتے ہیں اور یا تو بالکل حد سے زیادہ انتہا پہ آ جایا کرتے ہیں لوگ. عموماً کہیں گے کہ شادی کے موقع پر لڑکی کے ہاں کھانا جائز نہیں, اللہ کے رسول نہیں کھایا کرتے تھے. اللہ کے بندے, یہ عادات ہے. اگر کوئی خوشی سے, بغیر کسی دباؤ کے, بغیر کسی مطالبہ کے, جیسے آج ہمارے ہاں غلط رسم بنا لی گئی ہے, شرط لگائیں کہ لڑکی ویسے اتنے لوگ ہم آئے گا, ان کا انتظام کرنا پڑے گا. یہ غلط ہے, ناجائز اور حرام ہے کسی کے اوپر دباؤ ڈالنا ایسے. لیکن اگر عام روٹین میں ہے, لڑکی والا اپنی خوشی سے آپ کو کھلاتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خوشی کے موقع پر دعوت دینا اور کھلانا تو دونوں الگ چیزیں ہیں. آپ اسے منع کیجئے, لیکن اسے شریعت کا نام نہ دیجئے کہ شریعت میں لڑکی کے ہاں کھانا نہیں. یہ عادات میں سے, عبادات میں سے نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ دلیل ڈھونڈنا شروع کیے. دلیل یہ ڈھونڈیے کیا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. آپ کہیے فضول خرچی سے منع کیا ہے, بالکل فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. کسی کے مال کو بغیر اس کے دل کی خوشی کے لینا جائز نہیں ہے. اس کے اوپر دباؤ نہ ڈالیے آپ کہ ہم اتنے مہمان آئیں گے, نہیں, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی خوشی سے آپ کو کھلاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے فضول خرچی اور ریا اور نمود سے بھی پاک رہنا چاہیے. آج کل ہمارے یہاں عموماً دعوتیں کیا ہے, فضول خرچی کا سبب بن گئی ہیں. آج کتنے بیچارے ان کی لڑکیوں کی, ان کے لڑکوں کی شادی, اور کتنے لوگ لڑکوں لڑکیوں کی شادی کے موقع پر کنگال ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ فضول خرچی کرتے ہیں. آج تعجب ہوتا ہے, اللہ کی قسم میری تو عقل کام نہیں کرتی, تعجب ہوتا ہے کہ ایک ایک ہال جو بک کرائے جاتے ہیں
وہ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ ایک مجلس. ہم نے کہا کہ 2 لاکھ 3 لاکھ تو بہت معمولی ہے. 3 لاکھ روپے کہا آپ کس دنیا میں تو بہت معمولی ہے, یہاں تو 10 20 25 لاکھ. یہ کیا چیز ہے؟ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, لیبر ہیں, مزدوری کا کام, زکوٰۃ شاید کھاتے ہوں, لیکن اپنی بیٹے کے شادی کے اوپر آج سے کئی سال پہلے ایک پلیٹ ہمارے خیال 400 روپے کا. کیا ہے یہ فضول خرچی ہے. شریعت اس کی اجازت ہے نہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے اس کو, فضول خرچی کرنے والوں کو. اسی طریقے سے گناہ اور عبادت میں کوتاہی پر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے. گناہ اور عبادت میں کوتاہی کے کام پر آپ نے رشوت لیا اور اس کے اوپر خوش ہو گئے. آپ نے اپنا مال, اپنی گاڑی جھوٹ بول کر کے بیچی, دھوکہ دے کر, اور اس پر خوش ہو گئے کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ خوشی شریعت میں جائز نہیں ہے. جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی ہی بڑی اللہ نے اس کی سزا رکھی ہے. بہت سے لوگ کسی مسلمان کے قتل ہو جانے کے اوپر خوش ہوتے ہیں, ہے نا. سنن ابو داؤد کی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی, من قتل مؤمنا بغیر حق, جس نے کسی مومن کو بغیر حق قتل کیا, فاعتبط بقتلہ, اس کے قتل کے اوپر خوش ہوا, تو اللہ تعالیٰ اس کی نہ کوئی فرض نماز قبول کرے گا, بات قبول کرے, نہ نفل عبادت قبول کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے کام وغیرہ پر خوش ہونا نہیں چاہیے, اور انسان خوشی کے موقع پر اپنے ساتھی کو, اپنے بھائی کو اسے مبارکبادی بھی دینا چاہیے. یہ چیز بھی کیا ہے؟ مشروع ہے کہ ہاں اگر خوشی اسے امتحان میں کامیاب ہو گیا, مبارک ہو بھائی, ہے نا. اس کی دکان کا افتتاح کیا, الحمدللہ اتنا بڑا شو روم کی توفیق دے, مبارک ہو آپ کے لیے, اللہ اس میں برکت عطا فرمائے, ہے نا. یہ سب کی جا سکتے. ہمارے ہاں بلا وجہ لوگ اس کے لیے کیا ڈھونڈیں کہ ہاں اس کی دلیل کیا ہے. دلیل اصل یہ ہے کہ یہ امور عادات میں سے ہیں. امور عادات میں کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ہے کہ اس کی منع ثابت ہو, ورنہ وہ چیز کیا ہوگی؟ جائز ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے موقع پر مبارکبادی دیتے تھے, ہے نا. جیسا کہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکم علی خیر, سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے. اسی طریقے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب توبہ قبول ہوئی, اس کی خبر ملی تو وہ سجدے شکر کے طور پر سجدے میں گر گئے تھے, ہے نا. اور اللہ کے رسول انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, تجھے خوشخبری ہو کہ تیری زندگی میں جب سے تو پیدا ہوا ہے یہ سب سے اچھا دن تیری زندگی میں آیا ہے. تو خوشخبری دینا, مبارکبادی دینا خوشی کے موقع پر کسی کو, یہ بھی اچھی چیز ہے, جائز ہے. اور آخری چیز ہدیہ اور تحفہ دینا. کسی کے یہاں اگر خوشی حاصل ہو رہی ہے کسی بھی چیز کی تو اسے ہدیہ اور تحفہ دینا. کوئی اب کسی بچے نے قرآن مجید یاد کر لیا, حفظ کر لیا, آپ اسے کوئی ہدیہ اور تحفہ دے دیں, یہ اچھی چیز ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے, ہے کہ نہیں. کوئی بھی آپ نے بچے سے کہا کہ ہاں بھائی تم یہ اتنا یہ یاد کر لو تو ہم تمہیں عمرہ کراتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی کسی یہاں اولاد ہوئی, آپ اس کے یہاں ہدیہ اور تحفہ لے کر کے جہاں, یہ چیز کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہدیہ اور تحفہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل میں, سامنے والے دل میں محبت کو بڑھاتا ہے اور کینہ کو ختم کرتا ہے. تو اسی لیے ہمارے نبی کیا بیان ہوتا ہے؟ تحادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, اس سے آپس میں کیا ہوگی؟ محبت بڑھے گی. تو کسی کی شادی کا موقع ہے, آپ کوئی ہدیہ دیں ایسے جس سے شادی کے میں اپنا وہ مدد حاصل کر سکے. صحیح بخاری وغیرہ میں شاید وہ حدیث ہے انس بن مالک کی, بڑی لمبی حدیث ہے, وہ پوری نہیں بیان کر سکتا اس لیے کہ وقت نہیں ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی, چاہے زینب بنت جہاش کے اپنا ہے, تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جو ہو سکتا تھا ایک قسم کا, جسے آج ملیدہ کہہ لیجئے یا اور اچھی چیز کہہ لیجئے, وہ بنایا, اور تھوڑا سا تھا
حضرت انس بن مالک سے کہا کہ لے جاؤ اللہ کے رسول کو دے دو اور کہو کہ اے اللہ کے رسول تھوڑی چیز ہے، پیش کرنے لائق تو نہیں ہے لیکن اتنا ہم سے ہو سکا میں آپ کو دے رہی ہوں۔ حضرت انس بن مالک لے کر کے گئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اور بہت زیادہ ہے۔ آپ نے کہا جاؤ فلاں فلاں کو بلا لاؤ اور جو ملے سب کو بلا لے آؤ۔ یہاں کے 300 آدمی آ گئے۔ کتنا؟ 300 آدمی آ گئے۔ وہ کتنا ہے؟ صرف ایک چھوٹے سے ہاتھ پاٹ کے لیے چھوٹا سا ہے نا، اس میں رکھا ہوا ہے۔ رہے بات سارے لوگ تو اس میں ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ آپ نے کہا ایسا کرو کہ 10 آدمی آؤ دائرہ بنا کر کے۔ 10 آدمی آتے رہے، کھا کر کے اٹھتے رہے 10۔ جب سارے لوگ فارغ ہو گئے تو آپ نے سے حضرت انس مالک سے آپ نے کہا کہ انس مالک لے آؤ اس کو اٹھا کر کے۔ حضرت انس مالک کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جب رکھا تھا تب اتنا تھا جبکہ اس سے زیادہ ہو گیا تھا۔ تو اس لیے امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے، باب الہدیۃ لمن عرس۔ صحیح بخاری میں نہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، باب الہدیۃ لمن عرس، جو شادی کرے اسے ہدیہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ تو خوشی کے موقع پر ہدیہ اور تحفہ پیش کرنا یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی خوشی کو جائز طور پر اور اس کے آداب کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خوشیاں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی خوشی عنایت فرمائے کہ اللہ ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، یہاں پر ہمارا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔